بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا سوال جو بہت سے سچ کے متلاشی دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے دلوں میں جو اسلام کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا، ہم نے اسلام کو سنا، پڑھا، سمجھا، اسلام کی باتیں دل کو لگتی ہیں، عقل انہیں درست مانتی ہے، مگر جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ویسا اسلام نظر نہیں آتا جیسا بیان کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ایک بنیادی بات کو سمجھتے ہیں۔ اسلام میں کسی کے مسلمان ہونے کو کنورژن نہیں بلکہ ریورژن کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر انسان اللہ کو ماننے والی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کوئی نیا راستہ نہیں اپناتا بلکہ اپنی اصل فطرت کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ اور اب ہم مسلم اور اسلام میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہر مسلمان اسلام کی مکمل تصویر نہیں ہوتا، لیکن اسلام ہر مسلمان کا محاسب ضرور کرتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ آج اگر ہم مسلمانوں میں کمزوریاں دیکھتے ہیں تو یہ اسلام کی ناکامی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو کس سے سمجھا جائے؟ کسی دین کو سمجھنے اور پرکھنے کا ایک اصول ہوتا ہے۔ دین کو اس کے ماننے والوں سے نہیں بلکہ اس کے اصل ماخذ سے سمجھا جاتا ہے، اور اسلام کے اصل ماخذ دو ہیں، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایک آئینہ بالکل صاف اور شفاف ہو، لیکن کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہو کر چہرہ درست نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ آئینہ خراب ہے کیونکہ میرا چہرہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا، تو کیا واقعی قصور آئینے کا ہے؟ ہرگز نہیں، قصور چہرہ درست نہ کرنے والے کا ہے۔ آئینہ اپنی جگہ سچ دکھا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام ایک صاف اور کامل آئینہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو درست نہ کرے تو اسلام پر انگلی اٹھانا ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ القیامہ آیت نمبر 14، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اسلام پر صحیح عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ناقص ہے۔ اگر آپ اسلام کو کسی انسان کی عملی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی عام مسلمان کو نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21،
یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، سچ چاہتے ہیں اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو لوگوں کو نہ دیکھیں، اسلام کو قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھیں۔ کچھ مسلمان اسلام کے قریب ہوتے ہیں اور کچھ دور، لیکن اسلام اپنی جگہ روشن اور واضح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔